آج ایک بار پھر سے غربت ہار گئی ہے اور دولت جیت گئی ہے۔ آج قانون اور انصاف اندھے ہو چکے ہیں۔ آج ایک بار پھر سے ایک امیر زادی نے کسی غریب کو کچلنے کے بعد قانون کو بھی کچل ڈالا ہے، اور اسی اثنا میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی طرح کے جو لوگ ہیں وہی ہماری اصل پہچان ہے، اور ہم نے ان تمام لوگوں کو اتنا سر پر چڑھا رکھا ہے کہ قانون ان کے گھر کی لونڈیاں ہے۔ جب چاہیں قانون کے ساتھ کھلواڑ کریں، جب چاہیں قانون کو یہ استعمال کریں۔ قانون صرف اور صرف غریب کے لیے بنا ہے، اور صرف غریب آدمی ہی ایسا قانون کو فالو کر سکتا ہے۔ میں بطور قانون کے طالب علم آج کے اس واقعے پر انتہائی شرمندہ ہوں، اور میرے خیال سے اس طرح کے واقعات ان کی روک تھام جلد از جلد ہونی چاہیے، کیونکہ شاہ رخ قتل کیس والا شاہ رخ جو تو یاد ہے آپ کو، جس نے شاہ زیب کو اس کی بہن کے سامنے قتل کر دیا تھا، جیل میں سبھی پروٹوکول کے ساتھ رہا، اور سال 2022 میں 10 سال بعد ملیر جیل سے رہا ہو گیا۔ وقت بڑھا اور پھر ریمنڈ ڈیوس آیا، جس ہمارا مائی باپ تھا، اور جس نے یہ تک جا کر کہا تھا کہ پاکستانی غیرت کے نام پر اپنی ماں بہن بھی پیسے کے لیے بیچ سکتے ہیں۔ لاہور میں 3 شہریوں کے قتل کے بعد جیل میں وسکی سمیت ہر شے طلب کرتا رہا، اور حکومتی عہدیداران ہر چیز دیتے رہے۔ اس کے بعد اسپیشل طیارے کے ذریعے امریکہ واپس چلا گیا۔ مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اپنے ملک میں اس نے ایک شخص کو صرف پیٹا تو اس کو جیل ہو گئی؟ اب اس سے سمجھیے کہ امریکہ کو سب کیوں بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب یہ محترمہ نتاشا وہ کراچی کارساز پر مبینہ اطلاعات پر نشے میں دھت پائی گئی، جس کی ذہنی دباؤ میں گاڑی اور اوور سپیڈ کی وجہ سے الٹ گئی، اور MBA کی طلبہ اپنے باپ سمیت ایک پاپڑ فروش کی موت کا موجب ٹھہری۔ محترمہ ایک مشہور صنعت کار گورنمنٹ کنٹریکٹر کی اہلیہ ہیں۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دونوں فریقین میں معاملات طے پا گئے ہیں، اور ورثاء نے ملزمہ کو بغیر کسی معاوضے کے معاف کر دیا ہے۔ فریقین میں معاملات جب طے پائے تو یہ خبریں زیر گردش تھی کہ شاید 5 کروڑ روپیہ لیا گیا ہے، لیکن حلف نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، اور ہم نے ملزمہ کو خدا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ کراچی میں کارساز روڈ پر پیش آنے والا یہ حادثہ 20 اگست کا ہے، اور اس کیس کے درمیان اب فریقین وہ صلح تک پہنچ چکے ہیں۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا، ایسا پہلے بھی کئی موقعوں پر ہوتا ہوا آیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ورثاء نے رضا الہی کے لیے اپنا جو رائٹ ہے اسے ویو کر دیا ہے، اور اب جو نتاشا ہیں وہ جلد انشاءاللہ آپ کو باہر کی کسی اور ملک میں بیٹھی نظر آئیں گی۔ اس سے پہلے بھی نتاشا کے وکلا اور نتاشا اس طرح کی ایکٹنگ کرتے رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس قانون کو پہلے سے جانتی تھی کہ یہ قانون نہ پہلے ان کا کچھ اکھاڑ سکا ہے، نہ یہ قانون آئندہ ان کا کچھ اکھاڑ سکے گا۔ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف غریبوں کے لیے ہیں، لہٰذا پاکستان میں سب سے بڑا جو جرم ہے وہ غربت ہے۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔